بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو عید الاضحیٰ کی نماز کے طریقے اور چند مسائل سے متعلق ہے۔ سال بھر میں عید الاضحیٰ کی نماز ایک بار آتی ہے اور ایک بار عید الفطر کی نماز آتی ہے۔ ان نمازوں کا طریقہ بسا اوقات آدمی کے ذہن سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ان دونوں نمازوں کا حکم ہم سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز ان لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ کی نماز واجب ہے۔ جن شہروں، قصبوں اور بڑی بستیوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ان جگہوں پر عید کی نماز بھی ہوتی ہے، لہٰذا جن لوگوں پر جمعہ کی نماز واجب ہے انہی لوگوں پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی واجب ہے۔ جن چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی اور عیدین کی نماز نہیں ہوتی، ان لوگوں پر جس طرح جمعہ کی نماز واجب نہیں، اسی طرح یہ نمازیں بھی واجب نہیں ہیں۔ البتہ اگر یہ لوگ اپنے شوق سے ثواب کے حصول کے لیے یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ضرور ثواب بھی ملے گا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے امام صاحب کے ساتھ ہم سب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ثنا کے ساتھ ساتھ تمام تر مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب پہلی زائد تکبیر کہیں گے۔ پہلی زائد تکبیر کہنے کے بعد امام صاحب اتنی دیر رکیں گے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور تینوں تکبیروں میں طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، لہٰذا تینوں تکبیر کہنے کے بعد تیسری تکبیر کے بعد امام صاحب کے ساتھ تمام تر مقتدی ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر سورت ملائیں گے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ یہاں بھی 3 زائد تکبیریں کہنے کا وہی طریقہ ہوگا جو پہلی رکعت میں تھا، اور بقیہ نماز کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا طریقہ ہے۔ البتہ چند مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں اس وقت شریک ہوا جب امام صاحب تینوں تکبیریں کہہ چکے تھے، تو اب یہ نیا آنے والا آدمی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنی پہلے تینوں زائد تکبیریں کہے گا، چاہے امام صاحب اپنی قرات شروع کر چکے ہوں۔ پہلے اپنی زائد تکبیریں کہے گا، پھر امام صاحب کی تلاوت اور قرات سننے کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت شریک ہوا جب امام صاحب رکوع میں جا چکے تھے اور تب کوئی نیا مقتدی آیا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ اگر میں تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے کھڑے 3 زائد تکبیریں کہہ لوں گا تو امام صاحب کو میں رکوع میں پا لوں گا، تو پہلے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر جلدی جلدی 3 تکبیریں زائد کہہ لے، پھر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر اسے ایسا لگے کہ اگر میں تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہو کر 3 زائد تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو یہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنے کے بعد فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں اپنی 3 زائد تکبیریں کہہ لے۔ 3 زائد تکبیریں کہنے کے بعد اگر امام صاحب رکوع ہی میں ہو تو رکوع کی بھی تکبیر کہہ لے، ورنہ امام صاحب کے ساتھ یہ کھڑا ہو جائے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی پوری ایک رکعت ہی نکل گئی تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، امام صاحب جب سلام پھیر لیں گے اس کے بعد یہ شخص کھڑا ہوگا، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثنا پڑھے گا، اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اپنی 3 زائد تکبیریں کہے گا اور پھر رکوع میں جائے گا۔ اس طرح اس شخص کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ہے۔ بسا اوقات ہم میں سے بہت سے لوگوں کو عید کی نماز کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، تو ہم قریب میں کھڑے ہوئے ساتھی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ رہا ہے یا باندھ رہا ہے، لہٰذا ہم عید الاضحیٰ کے طریقے کو ازبر کر لیں اور پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ
ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں، جس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور نماز عید الاضحیٰ کی جو فضیلتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہم ان فضیلتوں کے بھی حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔